बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जो आज के जो मुकदमा के हवाले से मोहतरम इमरान खान साहब की आज पटिशन थी, मैंने क्वाशमेंट के लिए की हुई थी कि ये साइफर का मुकदमा जो है ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की इज़्ज़त और वक़ार और नामूस का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है, क्योंकि एक वो शख्स जिसने जो है पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार की खातिर वो डोनाल्ड लू की उस ख्वाहिश को, उस साइफर को जो उन्होंने जो है हमारे मजीद एम्बेसडर को कहा था कि अगर तुम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को चलता करोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा, उसकी उन्होंने जो है न सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाके और ये मजम्मत करवाई कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, बल्कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिमॉश लिखा। और बाद में हमने देखा कि उसी तरह जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने जब धमकी दी थी और भुट्टो साहब ने जो है राजा बाजार में वो लहराया था कि ये देखो मुझे हेनरी किसिंगर ने धमकी दी है कि अगर तुमने पाकिस्तान के लिए एटम बॉम्ब बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। हमने उस वक्त भी हेनरी किसिंगर को तो कुछ न कहा, हमने अमेरिका को तो कुछ न कहा, ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमने उनको फांसी देकर लहद में उतार दिया। तो ये आज मैंने यही कहा, मैंने कहा जी कि आज ही के दिन 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान जो पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के थे उनको भी एक साजिशी तौर पर शहीद कर दिया गया था। आज भी तिश्ना है कौम, वो सुनना चाहती है कौन से उनके कातिल, कौन से अवामिल थे जिस वजह से पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जिसकी दयानत और अमानत की यानी आप कस्में खा सकते हैं कि एक नवाब जो हिंदुस्तान में सारी जायदाद और जागीर छोड़ कर आया था, जब मरा है तो बुनैन उसकी फटी हुई थी और उसे सैकड़ों दफ़ा कहा गया कि आप जो है अपना क्यों नहीं अप्लाई करते जो आप पीछे जागीरें छोड़ कर आए हैं। तो उन्होंने कहा जब तक एक भी शख्स जो मुहाजिर होकर आया है उसको क्लेम नहीं मिल जाता मैं अप्लाई नहीं करूँगा। और उन्होंने अपनी सारी जायदाद जो है वो एक ढेला ने अप्लाई किया और दयानत का ये आलम था कि उनकी बुनियाद फटी हुई थी जब वो मरे हैं। ऐसे में अगर हमने इसी तरह अपने कायदीन को, भुट्टो को हमने शहीद कर दिया, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को हमने शहीद कर दिया, और क्या इमरान खान को भी हम फिर वही जो है ताबेदारी और ग़ुलामी करते हुए तकलीद करने जा रहे हैं। तो मैंने यही अर्ज़ किया कि खुदारा देखिए कौम हमेशा आपसे मुतमन्नी होती है, और हमने मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरुआत की है, अदलिया से मायूसी भी हुई है, लेकिन हर दफ़ा तारीख़ आपको मौका देती है। अब भुट्टो की दफ़ा भी तारीख़ ने मौका दिया, बेनज़ीर का भी तारीख़ का मौका दिया, लियाकत अली का भी तारीख़ ने मौका दिया, मौलवी तमीज़ुद्दीन का, लेकिन तिश्नगी है खुदारा। आइए उठें, आप जो है आप कौम आपसे मुतमन्नी है कि आप कौम को इंसाफ दें, लोगों को बुनियादी हकूक़ दें, आइन पर अमलदारी करवाएँ, क्योंकि इस वक्त जो है सरज़मीन बेआइन बन चुकी है पाकिस्तान। और फिर साइफर के मुकदमे की मैंने उन्हें एक एक शिक पढ़ के सुनाई कि वज़ीर आज़म का ये फ़र्ज़ था वज़ीर आज़म का कि वो कौम को एतमाद में ले कि ये अमेरिका का एक डोनाल्ड लू एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है ये धमकी दे रहा है पाकिस्तान को। तो ये उन्होंने अपने कार्य सरकार की अदायगी में उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया जब कौम को ये जो है एतमाद में लेकर उनको बताया। तो इसमें कौन सा जुर्म है? और फिर दूसरी बात है इसमें कौन सी तनसीबात जो है ख़तरे में पड़ गई हैं। 1923 के एक्ट का एक एक शिक पढ़ी और मैंने बताया कि ये 1923 का सीक्रेट एक्ट जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 ये ताज बरतानिया ने हिंदुस्तान के बासियों को ग़ुलाम रखने के लिए बनाया था। क्या आज पाकिस्तान की हुकूमत इस्तेमाल करेगी ताकि पाकिस्तानी 25 करोड़ को ग़ुलाम बनाया जा सके और बनाया रहे, बदस्तूर रहे? तो खुदारा ये जो कॉलोनियल ईरा के कवानीन हैं उनके तहत मत पाकिस्तान के अवाम से आज़ादी छीने। और एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, हम उसे जो है पाबा सलासिल पहले हटा भी दिया ताबेदारी करते हुए, और पाबा सलासिल भी किया। और एक एक शिक मैंने पढ़ के सुनाई जिसका इतलाक़ नहीं होता किसी तौर पर भी
نہ یہ پروہیبٹڈ ایریا تھا، کیونکہ یہ جنگ کے زمانے میں بنائی گئی تھی یہ 1923 کا ایکٹ جو ہے. تو جنگی کوئی ایسے تاکہ راز نہ اگلے جائیں یا نقشے نہ چلے جائیں یا کوئی جو ہے ایٹم کی تنصیبات کہیں اور آشکارا نہ ہو جائیں، یہ اس کے لیے بنیادی طور پر آفیشیل سیکریسی ایکٹ ہوتا ہے، نہ کہ پاکستان کے عوام کو جو ہے اعتماد میں لینے کے لیے. اور ویسے بھی یہ جو فارن منسٹری ہے یہ پروہیبٹڈ ایریا میں نہیں آتی ہے، اس لیے اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے آفیشیل سیکریسی ایکٹ پر. اور پرائم منسٹر کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا جج کرے گا. باقی وزیر پرائم منسٹر کے حلف پرائم منسٹر سے اجازت لے کر کوئی چیز ڈسکلوز کر سکتے ہیں. سو آئین کی ایک ایک چیز میں نے ان کو پڑھ کر سنائی، پریمبل سے لے کر جس میں جو ہے اور ریاست کی تعریف میں صرف عوام ہے، اس میں کوئی اور شریک کار نہیں ہوتا ہے. تو ریاست میں بھی اور پھر تابع داری اور وفاداری ریاست اور آئین کی ہے، اس پر خدا را عمل کیجیے گا. پاکستان کے عوام کو جو ہے ان کی آزادی دیں اور ان کو جو ہے بنیادی حقوق جو ہے فراہم کیجیے گا. ابھی وہ 2 بجے کے لیے دوبارہ رکھا ہے. ہماری جو ہے استدلال آرگومنٹس جو ہیں وہ ہم نے کنکلوڈ کر لی ہیں. وہ میں نے تحریری جواب بھی 2 بجے دے دینا ہے اور 2 بجے دوسرے فریق کو سنیں گے، اور پھر مجھے اگر رائٹ آف ریپلائی کے لیے کچھ کہنا پڑا تو میں کہوں گا. میں نے یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے یہ معاملہ آیا سارا، انہوں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان. اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں نے کہا کسی کا بیان لکھا ہے؟ آرمی چیف کا اس وقت کا لکھا ہے؟ نیول چیف کا لکھا ہے؟ کیا جو ہے ایئر فورس چیف کا لکھا ہے؟ کیا آئی ایس آئی کے چیف کا لکھا ہے؟ وہ شامل تھے، شریک تھے اس میں جنہوں نے یہ کہا. ایک دفعہ نہیں، دوسری دفعہ بھی شریک تھے. تو میں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے بیانات لکھے ہیں یا نہیں لکھے ہیں، ان سے پوچھیں کون سی آفیشیل سیکریسی ایکٹ اس میں ہوئی ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے بھٹو نے طاقت کا سرچشمہ عوام کہہ کے منضبط کر دیا، عوام کو مقتدر کیا آئین میں. آرٹیکل 7 میں صرف عوام ریاست ہے، عوام ریاست ہے. لیکن میں نے کہا بدقسمتی ہے کہ کبھی حکومت ریاست بن جاتی ہے، کبھی عدلیہ ریاست بن جاتی ہے، کبھی کوئی اور جو ہے مقتدر حلقے ریاست بن جاتے ہیں، اور عوام بیچاری رل گئی ہے. تو عوام کے ساتھ وفاداری آرٹیکل 5 میں ہے. لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ نواز شریف کا یہ پی ڈی ایم کا تسلسل ہے. یہ جس میں اگر فواد احمد فواد ہوگا، جس میں احد چیمہ ہوگا، جس میں ڈاکٹر عسکری ہوگا، تو وہ پھر تسلسل ہے. اور شرم آنی چاہیے. میں نے تو کل بھی کیا تھا، پرائم منسٹر کو پوچھے اور امبیسڈر پاکستان کا یو کے کا وہ اس کو کیسے سی آف کرنے آیا تھا. اور ریاستی پروٹوکول ایک مفرور، ایک سزا یافتہ شخص کو دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملائے تو 7 سال سزا ہے. 216 تعزیرات ہے پاکستان میں، اور یہاں امبیسڈر جو ہے اس کو سی آف کرتا ہے. تو یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہم 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں. یہ عوام جوتیاں مارے گی. آپ دیکھیں دھتکار کے جو ہے 18 مہینے میں انہوں نے کیا ہے، عوام کو انہوں نے جینا حرام کر دیا عوام کا. نواز شریف آئے گا تو دودھ کی ندیاں بہہ جائیں گی. نواز شریف آئے گا تو لوٹ مار کر کے دھرتی ماں کا جو کچھ بچا ہے وہ بھی لے جائے گا، اگر نواز شریف کو دوبارہ آپ نے اقتدار دیا تو. بھائی نواز شریف کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ دنیا بین الاقوامی طور پر ریٹ جو ہے تیل کا وہ فکس ہوتا ہے. اگر بین الاقوامی طور پر ریٹ گر گیا ہے تو یہ انہوں نے کون سا احسان کیا ہے پاکستان پر؟ تو اس میں نواز شریف کا کیا تعلق ہے؟ نواز شریف کو گھسیڑ کے بیچ میں لے آئے. یہ تو اسحاق ڈار نے بھی کہا تھا میرا نام ہی سنا ہے آنے کا تو ڈالر گر گیا. وہ بھی بکواس کرتا تھا. میں نے کب کہا ہے وہ صحیح بات کرتا تھا؟ وہ سارے ہی آگے لوٹتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، بکواس کرتے ہیں سارے، اور عوام جوتیاں مارے گی. اب دیکھیں الیکشن میں یہ جائیں تو صحیح ووٹ مانگنے ذرا عوام کے پاس. میں تو سبھی کو کہہ رہا ہوں جائیں عوام کے پاس، یہ جائیں اور نیوٹرلز کو اور کسی مقتدر حلقے کو ساتھ نہ لے جائیں. عوام کو ووٹ دینے دو، عوام کو ملکیت دو ان کے معاملات پر. عوام جب صحیح معنی میں عوام کی جمہور کی آواز آئے گی، جمہور کے منتخب نمائندے آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ چھوڑو، آپ نے لٹیروں کا ٹولہ بنا رکھے ہیں، آپ نے جو ہے مصیبت یہ ہے مافیاز بنا رکھے ہیں، اور وہ مافیاز نچوڑ رہے ہیں آپ کو. ابھی تک پاکستان کی عوام کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. خدا را اب ووٹ دیں تو ان لٹیروں کو مت دیں ووٹ، اور آپ اپنا ووٹ کا استعمال کریں اس شخص کو دیں جو پاکستان کی محبت دل میں رکھتا ہو. یار کیئر ٹیکر یہ چیئر ٹیکر ہیں.
یہ کیئر ٹیکرز کا کام ہی نہیں ہے جو تقرریاں کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے اس ملک میں جو ظلم اور بربریت روا رکھی ہوئی ہے، ان کی نیت ہی نہیں ہے الیکشنز کروانے کی. اس لیے کہ انہیں پتہ ہے آج الیکشنز کروائیں 2/3 سے عمران خان جو ہے وہ واپس آتا ہے اقتدار میں. یہ اس سے خائف ہیں، اس لیے یہ جو ہے الیکشنز بھی نہیں کروائیں گے. یہ آپ جو ظلم اور بربریت اسرائیل نے غزہ میں روا رکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے فلک شگاف عمارات کو فلک زمین بوس کر دیا ہے، اور جس میں انہوں نے بزرگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو جو شہید کیا ہے. ایک جینوسائیڈ وہاں جو ہے کیا جا رہا ہے. مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ زیادہ شدت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کریں، اور اسرائیل کو بین الاقوامی ضمیر کو بھی جھنجھوڑیں، تاکہ اسرائیل جو ہے یہ خون ریزی بند کرے. اور اگر علاقے سے اور وطن سے اگر فلسطینیوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے تو یہ ظلم کی اور بربریت کی انتہا کی جا رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز کو بھی شرم آنی چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا سپر پاورز ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس طرح سے لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کو جو ہے اس طرح سے مارے. اور جو حکومت پاکستان سے بھی میں تقاضا کرتا ہوں کہ خدا را وہ OIC کی میٹنگ بھی بلائیں، اور اس میں بھی جو ہے اس کو مذمت قرارداد کروائیں، اور جتنا بھی تدارک ہو سکتا ہے اس میں جو بھی دامے دکھنے سکھنے اور جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے فلسطینیوں کی جائے، تاکہ اس جینوسائیڈ کو، اس خون ریزی کو بند کروایا جا سکے.